चीजें कब عثمان جو ہے में कोई صحابہ भी کے سامنے، عثمان نے اتنے صحابہ کے سامنے پیروں کا مسح کیا اور کہا، صحابہ سے پوچھا کہ یہی وضو تھا پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ سب نے کہا کہ جی ہاں یہی وضو تھا، جی ہاں وہ پھر اب گئے جواب تھے۔ لینا کہ نہیں؟ جواب جواب لے لو نا، پھر دیکھو پھر تم سوال وہ کرتے ہو، پھر میں گئے سوال تھے۔ کرتا ہوں۔ عثمان کو خلیفہ بننے کے بعد وضو نہیں آتی ہمارا تھی یہ بھائی، کہنا ہے، بعد میں ان کو پتہ ہمارا چل یہ گیا کہ کہنا، پیروں کو دھونا ہوتا ہے، بعد میں پتہ چل اچھا گیا۔ دیکھو اب سن نہیں رہے نا، ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ مسح کے قائل خلیفہ تھے بن مگر کے یار، انہوں نے عثمان کو خلیفہ بننے کے بعد بھی وضو نہیں آتی تھی، یہ آپ نے کیا بےعزتی اچھا کر دی عثمان اس کا کی۔ اس کا مطلب وہ اس کا مطلب سبحان ہے کہ اللہ، آپ نے آپ تو جواب لینا ہی رافضی نہیں بن گئے بھائی، وہ وضو آپ کی آپ نکاح نے ٹوٹ جواب گئی لینا بھائی، ہی نہیں تھا، رافضی بن گئے، ختم، اور رافضی پکا آپ رافضی۔ نے جو ایسا گالی آپ کسی نے جواب عثمان کو لینا ہی دیا نہیں ہے تھا، کہ اس کو وضو نہیں آتی ہے بھائی؟ عثمان کو، صحابہ کو وضو نہیں آپ آتی۔ نے جواب لینا ہی نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا حسن اللہ یاری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھونک رہا ہے، یہ امریکی کتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ٹھٹھا کر رہا ہے، بھونک رہا ہے، الزام لگا رہا ہے اور دوسرے بندے کی بات بھی نہیں سن رہا۔ ہم اس کی بات کا جواب دینے سے پہلے ان کی کتاب سے ان کی حدیث، ان کی روایت پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کی کتاب تو یہ کہہ رہی ہے، ان کا مذہب تو یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کو وضو نہیں آتا تھا، تیمم نہیں آتا تھا، وضو نہیں آتا تھا، وہ تو آٹے کے ساتھ وضو کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت امام جعفر تو آٹے کے ساتھ وضو کرنے کا حکم دے رہے ہیں، ان کو تو یہ نہیں پتا کہ آٹے کے ساتھ بھی وضو ہوتا ہے۔ دقیق کا لفظ استعمال ہوا ہے، پاؤڈر، آٹا، اس جیسی چیز کے ساتھ وضو ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ کسی ملنگ چرسی اپنے سے پوچھ لو نا، جو دربار پہ بیٹھے ہوتے ہیں ملنگ، یہ چرسی روح سارے، وہ بھی کہیں گے کہ آٹے سے وضو نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے امام جعفر کو اتنا ہلکا بنایا ہے، معاذ اللہ، اتنا جھوٹ ان کے ساتھ منسوب کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آٹے کے ساتھ وضو ہو جاتا ہے، تیمم بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی حدیث کی روشنی میں امام جعفر کو وضو نہیں آتا تھا، تم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں کرتے ہو۔ سنو پہلے تہذیب الاحکام میں ابو جعفر شیخ طائفہ محمد بن حسن طوسی کیا حدیث نقل کرتا ہے۔ حدیث سنیں اپنی کہ امام جعفر آٹے سے وضو کا حکم دے رہے ہیں، یعنی آٹے کے ساتھ وضو بھی ہو جاتا ہے۔ وضو نہ وضو تو میں کب نہ میں کب، واہ بھائی کالے ہو، حضرت عمر تے عثمان بھونکا ڈالے ہو، آٹے نال وضو بھی کرو تو میں کب بھی کرو، ہیں کوڑے ہو۔ لیجئے جناب والا کتاب ہے شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی کی، کتاب کا نام ہے تہذیب الاحکام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 188، کتاب الطہارہ، باب تیمم کے اندر جناب والا اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ قال سألت ابا عبد اللہ علیہ السلام عن الدقیق یتوضأ به قال لا باس بأن یتوضأ به وینتفع به۔ کیا فرماتے ہیں کہ اس میں اور بھی بڑے نفع ہیں، اور دقیق کے ساتھ، آٹے کے ساتھ، پاؤڈر کے ساتھ، اور آٹا جو مانا ہے یہ ڈکو نے کیا ہے حدیث میں، یعنی امام کہتے ہیں کہ اس دقیق چیز کے ساتھ، باریک چیز کے ساتھ جو وضو ہو جاتا ہے، وضو کے لفظ ہیں، تو ڈکو کا ترجمہ کہتے ہیں ہم ڈکو کو نہیں مانتے جی، ہم ڈکو کو فالو نہیں کرتے، ہم ڈکو کو مجتہد نہیں مانتے۔ سرگودا میں جا کے پوچھیں، لوگ کہتے ہیں ڈکو کے 2 باپ تھے۔ بھائی ڈکو کے 2 باپ ہوں یا 2000 باپ ہوں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ڈکو کے کتنے پیو تھے۔ یہ حدیث ہے، توسی نے اس کو نقل کیا، امام جعفر کا فرمان ہے، تمہارے گلے کا پھندا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ امام جعفر کو وضو کا نہیں پتہ تھا، وضو نہیں آتا تھا امام جعفر کو۔ یہ تمہاری حدیث کہتی ہے، ہم نہیں کہتے۔ ہم سنی الحمدللہ کہتے ہیں کہ وہ علم کا بہت بڑا سرچشمہ تھے امام جعفر، اور یہ تم لوگوں نے اپنا جھوٹ گھڑ گھڑ کے امام جعفر کے ساتھ ڈالا ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکنے سے پہلے اپنی کتاب پڑھ، کالے کوڑیا میرا سیاہ۔ تو پھر یہ امریکی کتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھونک رہا ہے اور اگلے بندے کو بات نہیں کرنے دے رہا، شور مچا دیا کہ وہ تم رافضی ہو گئے، حضرت عثمان رافضی ہو گئے، ان کو خلافت کے دور میں بھی وضو نہیں آتا تھا، اور حوالہ نہیں دیا۔ ہم اس روایت پہ تبصرہ کرتے ہیں، ہم حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پاؤں کا مسح نہیں کرتے تھے بلکہ پاؤں کو دھوتے تھے۔ بخاری حدیث نمبر 185 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 235 اور کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث آئی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم غسل رجلیہ الی الکعبین، کہ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں کو دھویا، اس کے بعد اپنے پاؤں کو حضرت عثمان غنی نے دھویا۔ یہ صحیح حدیث میں آ رہا ہے، اور جو روایت تم جس کی طرف اشارہ کر رہے ہو یا اس کو پیش تو کرو، اور یہ ہم نے اس کی ویڈیو کوئی کاٹی بھی نہیں ہے، اس کی شارٹ ویڈیو جو ہیں ان میں سے ہمیں یہ ملی ہے، اور اس میں کوئی حوالہ اس نے نہیں دیا۔ ایسے ہی جو ہے نا، جیسے کتا بھونکنا شروع کر دیتا ہے کسی کو دیکھ کے، ایسے عثمان غنی پر بھونکنا شروع کر دیا، اور کبھی رافضی، اور ان کو خلافت کے دور میں وضو نہیں آتی تھی، وضو نہیں آتی تھی۔ پہلے تو اردو تو سیکھ نا، عثمان غنی پر بھونکنے سے پہلے کچھ 4 لفظ سیکھ لے۔ تو تمہاری کتاب کہہ رہی ہے، اور صرف تہذیب الاحکام نہیں، کئی جگہ آئی ہے، وسائل الشیعہ میں بھی یہ روایت آئی ہوئی ہے
کہ امام جعفر کو وضو نہیں آتا تھا، وضو آٹے کے ساتھ وضو کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو پہلے تم اپنا گھر دیکھو کہ اپنے گھر دیکھو کہ تمہارا یہی حال ہے۔ اور کافی میں روایت ہے کہ امام ان کے کہتے ہیں کہ ہم علم میں اور شجاعت میں سب امام برابر ہیں، یہ پہلے سے لے کے آخری تک سب جو امام ہے ان کا علم برابر ہے، جن کا علم برابر ہے وہ ان کا علم یہ کہہ رہا ہے کہ آٹے کے ساتھ وضو ہو جاتا ہے۔ چلو جی ہن آٹا بوتھی اپنی تے ملو نا، گورے چٹے ہو جاؤ تے نال تہاڈا وضو تے نال تہاڈا میک اپ ہے، سبحان اللہ کیا مطلب ہے تہاڈا، بلے بلے۔ نہ ہی تم حضرت عثمان غنی کے خلاف بھونکو، نہ ہی ہم تمہیں جواب دیں، تم بھونکو گے صحابہ کو تو ہم تمہارا تعاقب کریں گے، اب رونا نہیں ہے۔